السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج وہ اطلاع، وہ تاریخ ہمیں مل گئی جس کا سب کو انتظار تھا، اور یہ قومی اسمبلی کا اجلاس کے جس پر کل ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور ناراضگی کا اظہار کرتے کرتے اس پوائنٹ پر پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں کہ کیسے او آئی سی کا آپ اجلاس کرواتے ہیں، جس پر کافی مذمت کی گئی، تنقید کی گئی، اور اس تنقید کے بعد پھر ایک مشترکہ اعلامیہ آیا اپوزیشن کی طرف سے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ اور کل تمام ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ جی آپ کے نانا نے او آئی سی کا انعقاد کروایا اور آپ اس پر اپنے جملوں کے ذریعے حملہ کر رہے ہیں۔ 25 تاریخ کا اعلان ہوا ہے قومی اسمبلی کے اس اجلاس کے لیے۔ اس اجلاس میں کیا تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلا اجلاس ہے، اس میں لیکن جو ممبر قومی اسمبلی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعا ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ جو تاریخ پہلے سننے میں آ رہی ہے 28 یا 29 کی، تبھی تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ ہم اپنے پروگرامز میں گزشتہ 2 ہفتوں سے لیڈرشپس کے جو بیانات ہیں، جو ان کی ٹون ہے، اس سے اسیس کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کتنا کام ہے، کون فرسٹریٹڈ ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ، ان کے پریس کانفرنس کو سن کر لوگوں کا کہنا تھا یہ فرسٹریشن کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جب لوور دیر میں اور میلسی میں تقریر کی تھی تو تب یہ کہا گیا تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب بڑے فرسٹریٹڈ ہیں۔ پھر کل ہم نے دیکھا جو کل انہوں نے خطاب کیا رنگ روڈ کے سنگ بنیاد کے موقع پر، تو تب بڑے ریلیکس تھے، اور آج ایک بار پھر انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کی۔ وہ بوٹ پالش کرنے والی بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو لے کر، وہ انہوں نے کی، اور پھر اس کے بعد آخر میں انہوں نے تمام لوگوں کو خوشخبری سنائی، اور ان کا کہنا تھا کہ جب میں کپتان تھا اور ہم جب ورلڈ کپ جیتے تو اس ورلڈ کپ کے لیے جانے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیتیں گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کی جو میری ٹیم تھی، آپ ان سے بھلے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آدھا ورلڈ کپ جب تک ہو گیا تھا تو ہم بہت لیگ کر رہے تھے، ہم پیچھے تھے، لیکن پھر ہم وہ ورلڈ کپ جیتے۔ اور ان کا آج کا پھر آخر میں خوشخبری یہ تھی، یہ انہوں نے کہا کہ جی 3 اسٹوجز یہ میچ تم بری طرح سے ہارو گے۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی مجھے کہا گیا کہ جو اراکین اسمبلی دوسری طرف گئے ہیں، یہ جو باغی اراکین اسمبلی ان کو پیسہ دے کر خرید کر، یا دیگر اور جو ان کو خرید کر اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے، تو ان کا کہنا ہے کہ پیسہ دے کر اگر حکومت بچانی ہے تو ایسی حکومت پر لعنت۔ اور جو باغی اراکین ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ واپس آ جائیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے لاہور اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے۔ نسیم صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا لندن سے عطر کاظمی صاحب نے، سینئر تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عطر کاظمی صاحب فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار زحیم خان صاحب نے۔ زحیم خان صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے نسیم صدیقی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ٹونز ہیں ان سے بھی ہم جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سچویشن کس کے فیور میں ہے، کون ریلیکسڈ ہے، کس کو لگ رہا ہے کہ اس کی پوزیشن اس میچ میں بہتر ہے، مستحکم پوزیشن پر ہیں، اور یہ باڈی لینگویج بھی بہت کچھ بتا دیا کرتی ہے، چاہے وہ یہ سیاست کا میدان ہو یا کرکٹ کا میدان ہو۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو آخر میں خوشخبری سنائی ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ جی 3 اسٹوجز یہ سن لیں کہ یہ میچ بری طرح سے ہارو گے، یہ کس بیس پر اتنے کانفیڈنس سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی پارٹی کے ایم این ایز دوسری طرف جا چکے ہیں، کچھ تو سامنے آگے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علی۔ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی اگر آپ ماضی دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ ایسی ہی بات کرتے تھے جسے لوگ سن کے ہنستے تھے، یعنی کہ ہم لوگ اس وقت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور انہوں نے کہا جی ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرانا ہے، تو ہم نے کہا یار وہ کالے لمبے لمبے پلیئر یہ کیسی بات کر رہے ہیں خان صاحب، انڈیا کو انڈیا میں ہرانا ہے۔ ان کی خواہشات ایسی ہوتی تھی کہ ہر کوئی ہنستا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ تمام باتیں سچی ہوئیں۔ ابھی بھی جو بات ہے وہ نروس کی بات ہے، کیونکہ ابھی تک جو بال ہے وہ پرائم منسٹر کے کورٹ میں، حکومت بڑی مضبوط ہوتی ہے، حکومت کے پاس بہت چیزیں لینے اور دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اپوزیشن کو بھی بہت جلدی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اپوزیشن نے نہیں کی۔ جو کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، کوئی بھاری آری نہیں ہے، یہ کوئی ان کو تشتری پلیٹ تیار کر کے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا 2 دفعہ میں نے ان کی ٹون چیک کی ہے، وہ کبھی اس طرح بات کرتے نہیں تھے، ان کو بہت جلدی ہے تاریخ دیں۔ جب عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی تاریخ بڑھا دیں، آج بیمار ہیں، آج وکیل نہیں آیا، اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی انڈیفینٹ اس کے لیے آپ تاریخیں بڑھا دیں۔
ابھی ان کو جلدی ہے کیونکہ جتنا ٹائم حکومت کو ملتا جائے گا حکومت بھی ڈیلنگ ویلنگ کرے گی, ایسے نہیں چھوڑے گی. وزراء اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ گولہ باری جو ہے وہ عروج پہ ہے. عمران خان صاحب نہیں چھوڑتے کبھی بھی. آپ دیکھ لیں کہ ان کو جس طرح منع بھی کیا گیا ایک لفظ یوز کرنے کے لیے, انہوں نے پھر بڑی محفل میں بڑے مجمع میں وہ لفظ یوز کیا. تو دونوں طرف سے گولہ باری تو ہے. ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی, ایک دوسرے کے اوپر جس قسم کے وہ الزامات لگاتے تھے, یا مولانا صاحب کا جو بھی نام ہے وہ دیکھے کہ خواجہ آصف صاحب نے رکھا تھا, تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوتی تھی. جنرل اپنا ضیاء الحق کا بیٹا کہتے تھے نواز شریف کو, آج وہ اپوزیشن اکٹھی ہے. اتنی بڑی اپوزیشن کبھی بھی نہیں ہوئی, کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تھی تو نون لیگ اپوزیشن, نون لیگ حکومت میں پیپلز پارٹی اپوزیشن, یہ سب جماعتیں مل کے بہت بڑی اپوزیشن ہے عمران خان کے خلاف. اور ابھی تک پی ڈی ایم کچھ بھی عمران خان کا نہیں بگاڑ سکا تھا یا حکومت کا نہیں بگاڑ سکا تھا. اب یہ جو باقی معاملات جہاں سے اس کو انٹرنیشنل سازش کہہ لیں, نیشنل سازش کہہ لیں, جدھر سے بھی سسٹم نکلا ہے, عمران خان اس وقت ڈیپ واٹرز میں ضرور ہے, وہ پرابلم میں ہے. لیکن وہ دیکھیں کہ اگر وہ چودھری برادران کے پاس بھی ملنے گئے تو انہوں نے ان سے جا کے عدم اعتماد کی بات نہیں کی, کیونکہ وہ ان کے مزاج کے خلاف بات ہے. اسی طرح جب وہ ایم کیو ایم کے ملنے ان کے ہیڈ کوارٹر بادر آباد میں گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے عدم اعتماد پہ بات نہیں کی. تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ پہلے جو عدم اعتماد آتی رہی ہیں وہ کرپشن کے اوپر آتی رہی ہیں کہ محترمہ نے کرپشن کی, نواز شریف نے کرپشن کی, کرپشن پہ 58(2)B لگا کے اس وقت کے پریزیڈنٹ حضرات نے اسمبلیاں توڑ دیں. عمران خان کے اوپر اس قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ معیشت صحیح لے کے نہیں چل رہے یا ملک کا برا حال کر دیا, وہ تو دنیا میں ہر ملک کا یہی حال ہے. ایک بات اور یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور جس طرح پیپلز پارٹی ان سب نے آپس میں اتحاد کیا ہے, اس کے بعد اگر جو معاملہ آئے گا تو کیا خیال ہے کہ ان کی لڑائیاں بند ہو جائیں گی, یہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے؟ تو اس وقت سے ٹائم گین کر رہی ہے گورنمنٹ, اور ٹائم گین کرنے کے بعد وہ اپنی کوشش میں کہ کسی طرح جو اپنا ان کے منحرف ارکان ہیں انہیں کسی طرح منا لیا جائے, ان کو واپس لے آئے, اتحادیوں کو بھی منا لیں گے یا کچھ دے لے کی پالیسی پہ عمل کر کے تو اسٹرانگ پوزیشن میں واپس گیم میں آ سکتے ہیں. لیکن اس وقت لینگویج جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح استعمال ہو رہی ہے کہ جس طرح پہلوان نہیں ہوتے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے للکارا جاتا ہے ایک دوسرے کو, اور پھر اس کے بعد مقابلے سے پہلے ہی تیاری ہوتی ہے. جس طرح ہم اکثر باکسنگ فائٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس فائٹ سے پہلے جب دونوں باکسرز ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ان کا حشر نشر کر دیں گے, ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. زعیم خان صاحب, یہ جو کانفیڈنس ہمیں آج پرائم منسٹر صاحب کا دکھائی دیا, اور خاص طور پہ آخر میں یہ جملہ جس کو میں نے بھی پروگرام کے آغاز میں 2 مرتبہ شامل کیا, یہ 3 اسٹوجز والا کہ تم میچ بری طرح سے ہارنے لگے ہو, کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے کہ جی عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گرین سگنل ملا ہے تو یہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ نے آج کی سپیچ سنی ہے اس میں تو انہوں نے رادر یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بہتر خدمت کریں گے. انہوں نے تو یہ اشارہ دیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو چکی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے جو اسمبلی کے اندر ہونا ہے, اس وقت جلسوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر وہ اس وقت جلسے کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت سٹریس فیل کر رہے ہیں, اور جہاں پہ انہوں نے نمبرز گیم مینج کرنی ہے وہاں ان سے مینج نہیں ہو رہی. وہ رادر پولیٹیکل ارینا میں جا کے پبلک کو ایک مختلف صورتحال کے لیے تیار کر رہے ہیں. ورنہ اس وقت ٹائم ضائع کرنا, اگر انہوں نے رہنا ہے, پہلی بات تو یہ ہے اگر وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ رہیں گے تو پھر تو اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں, جو بہت گمبھیر مسائل ہیں, آپ دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ کہاں پہ پہنچ گیا, آپ کی معیشت کے معاملات, گورننس کے معاملات, وہ وہاں پہ توجہ دیتے, جلسوں پہ نہ جاتے. 3 ہفتے سے انہوں نے کیبنٹ کا اجلاس نہیں لیا, اور گورننس کے آپ کو پتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے تمام فیصلے جو ہیں وہ کیبنٹ میں ہوتے ہیں. وزیر اعظم خود اکیلے فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے, جس کا مطلب ہے 3 ہفتے سے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ معطل ہے, اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ پبلک میں کہہ پروونشل بھی, جس کا پریونشل بھی معطل ہے. اگر وہ کانفیڈنٹ ہوتے کہ وہ یہ میچ جیت لیں گے تو وہ گورننس پر توجہ دیتے, پبلک جلسوں پہ وقت ضائع نہ کرتے, کیونکہ وقت ضائع ہو رہا ہے نا جی. اس گیم کا تو پبلک جلسوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو نمبرز گیم ہے, کانسٹیٹیوشنل گیم ہے, اسمبلی میں ہونی ہے, وہ اس پر توجہ دیتے اور ساتھ اپنی گورننس پر توجہ دیتے. مجھے تو لگتا ہے کہ جو پورا ان کا ایکشن ہے کہ گوئنگ ٹو دا پیپل, اٹ شوز کہ انہیں اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی موقع
اچھا نظر نہیں آ رہا. نمبر گیم بالکل واضح ہے. 14 لوگوں کو یہ نوٹس دے چکے ہیں. 179 سے آپ 14 کو نکال دیجئے تو 165 بنتا ہے. اب جو اگلی یہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, فرض کیجئے, یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ جو کہ اس کو کتنا سٹیگر کر لیں گے, کیونکہ ڈیز کانسٹیٹیوشنلی طے ہیں. 14 دن کے اندر یہ اجلاس ہونا تھا. 3 دن اسپیکر صاحب نے آگے کیا, جو ایک لحاظ سے غیر آئینی ہے, لیکن انہوں نے ایک جواز بنایا. ہو سکتا ہے ان کو اس پر کوئی رعایت مل جائے. جب اجلاس ہوگا یعنی 25 کو, اس کے 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے موشن کو ٹیبل کرنا آئینی طور پر ان پر لازم ہے. وقت اس سے آگے نہیں جا سکتا. فرض کیجئے, یہ بہت مشکل لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے ہی نااہل ہو جائیں گے, یعنی جو کرائم ہے اس کو کمٹ کرنے سے پہلے ہی ان کو سزا مل جائے گی. فرض کریں مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو دے گی. یہ 14 لوگ اگر نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی تو اکثریت ختم ہو گئی نا. پارلیمانی نظام میں کوئی حکومت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی اگر پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت نہ ہو. تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اس کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ اسپیکر صاحب کو نکال کے اپنا اسپیکر لے آئے گی, پھر اپوزیشن قانون سازی شروع کر دے گی. پھر کم از کم 1-2 مہینے کے بعد, میکسیمم 1-2 مہینے کے بعد جب بجٹ پیش ہوگا اور بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا تو وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. پھر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے. تو دیکھیں, پارلیمنٹری سسٹم ایک دن بھی نہیں چل سکتا اگر وزیر اعظم صاحب کو اس دن اکثریت نہ ہو. تو اس وقت وزیر اعظم صاحب اکثریت کھو چکے ہیں. تو اس وقت گیم از اوور انلیس کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کر چکے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ جائیں. اور یہ بھی بہت ہی اس وقت کلیئر ہو چکا ہے کہ الائز بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں. زیادہ چانس, وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بات یہی ہے کہ ہم چھوڑ چکے. اگر ساتھ کھڑے ہوتے تو اس وقت وہ اعلان کر دیتے تو کرائسس بڑی حد تک ایورٹ ہو جاتا. بالکل ٹھیک. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے, یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اگر الائز ساتھ کھڑے ہیں تو پھر تو جس دن اجلاس ہوگا اس دن یہ لوگ صرف بیٹھے رہیں گے جو پی ٹی آئی والے منحرف ارکان ہیں, اور الائز جو ہیں وہ ووٹ دے دیں گے اور یہ جو موشن ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. وزیر اعظم صاحب چلے جائیں گے اور ان لوگوں کی سیٹیں بھی نہیں جائیں گی. یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی اپنے ممبران نہیں لاتی تو پھر یہ لوگ بھی اسی طرح ابسٹین کریں گے جس طریقے سے باقی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. اگر الائز ساتھ دے رہے ہیں تو پھر تو سینیریو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی, ان پر بھی ڈیفیکشن نہیں لگے گی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کامیاب ہو جائے گا. تو اس وقت تو کوئی مجھے ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. ہر چیز مائنڈ گیم نہیں ہوتی, ہر چیز سائیکولوجیکل گیم نہیں ہوتی. پالیٹکس کی اپنی ریئلٹیز ہوتی ہیں. بڑے بڑے مائنڈ گیمر پڑے ہیں. اگر آپ کے ساتھ لوگ نہ ہو, اگر آپ کے پاس اپنی ٹیم نہ ہو, اگر آپ کے پاس اپنے لیجسلیٹر نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. عطا کاظمی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. خان صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو یا ان کی پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ جب سے یہ شو کاز نوٹس والی بات آئی ہے یا جو لیگل فرنٹ ہے اس پر جو معاملات کو لے کر اب جا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ معاملہ وہ ڈیمیج کنٹرول کر سکیں گے اور اپنی گورنمنٹ کو بچا سکیں گے؟ یعنی کیونکہ مشکل تو ہے کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں کسی طرح سے بچ بچاؤ ہو جاتا ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر جیسے کہ بھی زیغم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ معاملات اور بھی کمپلیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اپوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی کو تبدیل کرنے کے لیے جا سکتی ہے, پھر پروونشل سطح پر چیف منسٹر پنجاب کی بات ہو رہی ہے, پھر اس کے علاوہ آگے بجٹ آنا ہے, بجٹ کو پاس کروانا ہے, لیجسلیشن ہونی ہے. تو یہ تمام ایشوز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنے ہوں گے, گورنمنٹ کو فیس کرنے ہوں گے. ہاں, ایشو تو بہت سارے ہیں حکومت کے لیے, لیکن آج کی تاریخ میں اتحادیوں کو کس نے روکا ہوا ہے کہ وہ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ اگر سچویشن اتنی کلیئر ہے کہ زیغم صاحب کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, صدیقی صاحب کو بھی پتا ہے, تو اتحادیوں کو بھی پتا ہوگا نا کہ خان تو جانے والا ہے, تو اتحادی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتحادیوں کو کیا چیز روک رہی ہے کہ ان کی مشاورت ختم ہی نہیں ہو رہی؟ تو وہ تو اگلے سیٹ اپ کا حصہ بنے جہاں پہ ہر کسی کے عہدے دیے جا رہے ہیں. تو ان کو بھی اتحادیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ لیں اس کے اندر اور فوراً بن جائیں اس سیٹ اپ کا حصہ. تو چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کہ مجھے بھی تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, آئین کی بات کریں. جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے وہ کون سے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہا ہے؟ جو پچھلے سینٹ کے انتخابات تھے اس کے اندر 20 ایم پی اے خریدے گئے پاکستان تحریک انصاف کے. اس وقت انہوں نے قسمیں اٹھائیں, قرآن کے اوپر آ کے انہوں نے پریس کانفرنسیں کی, اور بعد میں جو ویڈیوز آئیں وہ آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی.
पिछले जो सेनेट के इंतखाबात थे उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहिबजादे जिस तरीके से वोट खरीद रहे थे वो आपके चैनल पे भी चला, हर चैनल के ऊपर चला। सिंध के एक वजीर जो है तरक्याती फंड्स इस तरह दे रहे थे कि जैसे चकवाल की रेवड़ियां बांटी जाती हैं। मतलब कौन से आप कानून की बात कर रहे हैं और कौन से आइन की कि स्पीकर ने 2 दिन आगे कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन जी हो गया। मतलब जो हमारे मुंह के ऊपर ये जमहूरी और आईनी चपेड़े मार रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, वो हमें नजर नहीं आ रही। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की और आइन की। देखिए जिस तरह की गेम होती है फिर उसी तरह का मुकाबला होता है। अब जिन्होंने खान साहब के बंदे तोड़े हैं उन्होंने कौन से आइन और कानून के तहत तोड़े हैं? उनका जमीर सिंध हाउस में जाके जागा है, पहले उनका जमीर नहीं जागा। तो मसला ये है कि जिस तरह की सियासत हो रही है उसी तरह की हुकूमत की तरफ से भी सियासत होगी। तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी ये कह देना कि गेम खत्म होगी, अगर गेम खत्म हो चुकी होती तो कब की खत्म हो चुकी होती। इत्तेहादियों के जो इत्तेहादी हैं जब तक वो गो हेड नहीं देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इत्तेहादी किसी तरफ जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल में टाइम बाकी है, मैच बाकी है, ओवर्स बाकी हैं, तो देखते हैं। अच्छा अतर काज़मी साहब, जो आपने इत्तेहादियों की बात की, उनको क्या ताखीर है इत्तेहादियों को बताने में कि आपको क्या करना है? देखिए इत्तेहादियों के इत्तेहादी जो है वो बहुत सारे इत्तेहादी ना, बाप पार्टी वाले उनके इत्तेहादी हैं, MQM वाले उनके इत्तेहादी हैं, दीगर जमातों में जो है वो भी वो कहते हैं हम 15-16 हमारे जो बंदे हैं कि 17-18 हम सब इत्तेहादी हैं। तो मुख्तलिफ इत्तेहादियों की मुख्तलिफ राय हो सकती है ना। तो जो भी इत्तेहादियों के इत्तेहादी उनको बताएंगे वो उसके मुताबिक करेंगे। कुछ लोगों का ये अतर काज़मी साहब कहना है कि इत्तेहादियों में एक इत्तेहादी नामालूम भी है, नामालूम अफराद। नहीं, नामालूम तो कोई भी नहीं है। नामालूम तो होता तो अभी उसकी बात ना हो रही होती। अब कुछ भी ना नामालूम है ना न्यूट्रल है, सबको पता है क्या है। तो मेरे ख्याल में इत्तेहादियों के इत्तेहादी तो हमारे सामने हैं, सारे हैं, MQM वाले हैं, बाप पार्टी वाले हैं, दीगर हैं, तो वो सारे इत्तेहादी बिल्कुल हमारे सामने हैं। तो जब तक वो इत्तेहादियों के इत्तेहादी मिलकर फैसला नहीं करेंगे तो तब तक माइंड गेम्स चलेंगे। और इस वक्त गेम ही माइंड की चल रही है, असाब की गेम चल रही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सिंध हाउस के अंदर कोई नहीं है। जब इधर से असाब के ऊपर दबाव पड़ा, हुकूमत ने बयानात दिए और कोई ऑपरेशन नहीं होना था, सिर्फ थोड़ा सा दबाव डाला तो उन्होंने अपने पसंदीदा सहाफियों को बुला के इंटरव्यू देने शुरू करवा दिए और उन बंदों को सामने लेके आ गए। तो ये सब असाब की जंग है। इस वक्त देखते हैं फिर आगे किस तरह कौन क्या फैसला करता है। नसीम सिद्दीकी साहब, एक सूरत हाल ये भी देख रहे हैं हम, और जिसमें हम बड़े अफसोस की ये बात है कि जमहूरियत पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग भी तो एक राय कायम करते हैं ना कि क्या ये जमहूरियत होती है जिसमें हमने देखा है कि सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, वहां पर वक्त गुजर रहा है, फिर वीडियो चैनल्स पे चल रही है। मीडिया को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मीडिया की भी जो इमेज है वो आई बिलीव कि काफ़ी हद तक उसको भी नुकसान पहुंचा है कि कहा जा रहा है जी मखसूस चैनल्स खरीदे हुए हैं, मखसूस सहाफ़ियों का टोला है। तो आई बिलीव कि इसमें हमारे लिए कोई पॉजिटिव्स कम है, नेगेटिव ज़्यादा हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, वो भी इसी तरह रहा है। आप देख लें कि जहाँ पे भी पार्टी पोजीशंस देख के ना, तो आप मीडिया का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने एक चैनल लगाया है तो आपको मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब नज़र आ रहे हैं। दूसरा चैनल लगाते हैं तो वहाँ पे अमन ही अमन है, चैन ही चैन है। ये चीज़ें तो है, डिवीजन हुई है, लेकिन ये डिवीजन किसने की है? ये पॉलिटिशियंस ने की है। साफ़ी तो अपनी सहाफ़त करते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिवीजन की है, लोगों को ओहदे दिए गए। उसके बाद से जो है वो इस किस्म की बातें शुरू हो गई, जो कि बड़ी मतलब हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन बात अतर काज़मी ने बिल्कुल सही की है कि आइन और कानून की बात हो किधर रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात चल रही है। मौलाना फजल रहमान कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है और वो उसी कौमी असम्बली को गिराने के लिए निकले हुए। ये कहाँ की जमहूरियत अच्छा, है? कैसा लगता है आपको अगर आप फॉर अ सेकंड ये सोचें कि मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान? देखिए, बात ये है कि मैं अब इस पे खैर कमेंट नहीं करूंगा। इस सवाल सबके लिए मुश्किल क्यों है? शहबाज शरीफ साहब से सलीम साफी साहब ने पूछा, वो जातियात पे बात आ जाती है। बात आप ये है कि जब भी आप दुनिया में कोई चीज देखते हैं ना तो वो ब्रांडेड होती है, उस मुल्क का कोई ब्रांड चल रहा होता है। जापान की बात आएगी तो वहाँ की जो ब्रांड्स हैं वो उससे पहचाना जाएगा। फिर हमारे इसी तरह ब्रांड्स बनते चले जा रहे हैं। वो सदर मुमलिकत भी बन जाएंगे, वो क्रिकेट टीम में भी आते जा रहे हैं, तो आपका ब्रांड बन जाएगा। फिर आप कहेंगे कि लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी। तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी, वो तो यही कहेंगे कि यहाँ पे जिस तरह के वैसे आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन अभी जो बज़ाहिर हमें यूनाइटेड दिखाई दे रही है वो उस तरह से यूनाइटेड नहीं? आपने कहा भी कि इनके आपस में बहुत से इख्तलाफात हैं और माजी की हमें बहुत सी मिसाल
مثالیں ہمارے ذہن میں ہیں, زیادہ پرانی باتیں بھی نہیں ہیں. سر یہ صرف مال کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, مجھے کوئی ان سے ذاتی اراد نہیں ہے, میں تو چشمدید گواہ ہوں. یعنی کہ 80s میں ہم لوگ کالج کے زمانے میں تھے, اس وقت ہم نے ان کی پالیٹکس دیکھی جو سٹارٹ ہوئی تھی. پھر 90 کی دہائی میں کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان کی پالیٹکس میں. پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ نے کیا کیا الزامات بے نظیر بھٹو شہید پہ نہیں لگائے, نصرت بھٹو پہ نہیں لگائے. یہی شیخ رشید صاحب کھڑے ہو کے کیا کیا القابات دیتے تھے, رانا ثناء اللہ کیا کیا القابات دیتے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 12 اکتوبر آیا 1999, مشرف صاحب کا مارشل لا لگ گیا. پھر جب یہ لندن میں اکٹھے ہوئے تو میں نے تو سارا وقت اس وقت ان کے ساتھ گزارا ہے. آل پارٹیز کانفرنس, چارٹر آف ڈیموکریسی, کس طرح یہ آپس میں گلے مل رہے تھے اور معاہدے کر رہے تھے. لیکن جو ہی آپ دیکھیں کہ مشرف صاحب گئے ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے. مری کا بیان آپ کو یاد ہے, زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ کوئی قرآنی ضعیفے نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف یوسف رضا گیلانی کے خلاف تقریر کرتے, سیٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے, کرسی چھوڑ کیوں نہیں دیتے, اور کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے. پھر پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوئی, پھر گھسیٹنے کی باتیں ہوئی, پھر مولوی نواز شریف کہا گیا, پھر ضیاء الحق کا بیٹا کہا گیا. کس طرح دستوں گریباں ہوئے. اچھا وہ تو چلے پرانی باتیں ہوگی. جب پی ڈی ایم شروع ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ بلاول, آصفہ, یہ لوگ جو ہے وہ جاتی عمرہ آئے ہیں, بھائی بہن بنے, اور اس کے بعد پھر ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوگی. نسیم صدیقی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے جی. ویو گاٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر, اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. زیغم خان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے جو ابھی اطہر کاظمی صاحب نے بات کی تھی اتحادیوں کی کہ اب تک خاموش کیوں ہیں, بتا کیوں نہیں پا رہے ہیں کہ کس طرف انہوں نے جانا ہے, اپوزیشن کی طرف یا حکومت کی طرف, آپ کی نظر میں یہ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اتنی ملاقاتیں ہوئیں اسلام آباد میں, ایم کیو ایم نے کی ملاقات جا کر کاف لیگ سے, اور پھر آپس میں سب ملتے رہے, اور پھر جو اتحادیوں کے ساتھ ملے ہیں وہ بھی کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں, لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں آیا, اور انتظار پہ انتظار, گھنٹے, 24 گھنٹے, 48 گھنٹے, اور اب تو کئی دن چلے گئے. دیکھیں اتحادیوں کو تو کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ اس وقت اناؤنس کریں, لیکن ایک بات بالکل واضح ہے, اتحادی تو وہ حکومت کے ہیں نا, تو حکومت اس وقت کرائسس میں ہے. تو اس وقت ان کی ذمہ داری تو یہ تھی نا کہ وہ کھلا بیان دے کر حکومت کو اس کرائسس سے باہر نکالتے. اگر تمام اتحادی مل کر ایک بیان دے دیتے کہ ہم اس وقت حکومت میں, یہ اتحادیوں کے وزیر بھی تو ہے نا, یہ اتحادی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, تو what stopped them from making an announcement کہ جی ہم حکومت کے ساتھ فرملی کھڑے ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ دیتے تو یہ بہت سارے ممبرز جو پی ٹی آئی کے اپنے ہیں, ان کی جو سٹیمپیڈ ہے, جو دوڑ لگی ہے, وہ بھی شاید رک جاتی. ان کو لگتا کہ اتحادی تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اب صرف ہم ہی بچ گئے تو ہمارے نمبر پتہ نہیں پورے ہوں یا نہ ہوں. تو اتحادیوں نے تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی اعلان نہیں کیا, اپوزیشن کے ساتھ جانے کا اعلان بھی نہیں کیا. لیکن اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں, جس طرح کی گفتگو کی ہے, وہ تو کئی لحاظ سے مطلب حکومت پر بہت بہت سخت گفتگو وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ نے چودھریوں کے انٹرویوز دیکھے, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے, ان کی جس طرح سے گفتگو چل رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زیادہ ٹلٹ اس وقت اپوزیشن کی طرف ہے. وہ کھلے اشارے دے رہے ہیں, اس بات کے اشارے تو وہ دے رہے ہیں نا. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے یہ اناؤنس بھی نہیں کیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس وقت کوئی کمپلشن نہیں ہے, وہ مزے لے رہے ہیں. وہ جتنی دیر تک بھی رہتے ہیں اس طریقے سے, تو سب پہ ایک پولیٹیکل جو میدان کھلا ہے, اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ تھوڑے نمبرز کے باوجود جو ہیں وہ کنگ میکرز ہیں, اور کنگ بننے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. اگر چودھریوں کو جو ہے وہ وزارت اعلیٰ مل جاتی ہے تو وہ کنگ میکرز سے کنگز بھی بن جاتے ہیں. تو اس کو اوپن اپ کرنے کی کوئی ان کی ریزن نہیں ہے. وہ اینڈ ٹائم پہ جا کے کچھ ٹائم کے بعد اناؤنس کر دیں گے, اور اس میں مجھے تو کوئی ایسا موجودہ سچویشن میں پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کے لیے تو بہتر یہ تھا کہ اس طرح کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے, اور وہ صرف رولز کا نام نہیں ہے, وہ نارمز کا بھی نام ہے. نارمز کہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں رولز سے, اور نارمز یہ ہوتے ہیں کہ احترام کیا جائے, اپوزیشن کو ذاتی دشمن نہ سمجھا جائے, چور ڈاکو نہ سمجھا جائے, ان کے پیچھے اس طرح نہ جایا جائے کہ وہ کوئی مخالف قبیلہ ہے. بلکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کا ایک سسٹم ہے کہ اپوزیشنل پوزیشن میں ہوتی ہے. تو جمہوریت ایک طرح کی نورا کشتی ہے, اپوزیشن اور حکومت ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بظاہر ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں, کنفرنٹیشن کرتے نظر آتے ہیں, کوئی ذاتی دشمن نہیں ہوتے وہ. لیکن عمران خان صاحب نے 18ویں ترمیم کو بھی نہیں مانا, مکمکاؤ کیا, کسی نارمز کو نہیں مانا. اس وقت بھی آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان کو ایول کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دینا ہے, جڑ سے ختم کر دینا ہے. وہ کسی جمہوری اصول کو نہیں مانتے, جمہوری نارمز کو نہیں مانتے,
اپنی پارٹی میں جو ان کا رویہ تھا یہ کرائسس 100% ان کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے. 3 سال تک انہوں نے اپوزیشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی. ابھی اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات لے رہے ہیں جس سے اگلا الیکشن بھی جو ہے مشکوک ہو سکتا ہے. وہ انٹرنیٹ بیلٹنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ مشینیں لانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ون سائیڈڈ الیکشن جو قانون ہے اس کو ون سائیڈڈ وہ انہوں نے پاس کرا لیا، جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو رولز آف دا گیم ہے اس کو حکومت یونیلیٹرلی پاس کرے. تو یہ تو سارا ان کا اپنا بنایا ہوا ایک بحران ہے اور اس کو انہیں خود ہی سمیٹنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت بھی وہ سمیٹنے کی بجائے اس کو مزید پھیلا رہے ہیں. اس وقت ان کو دے شوڈ گو بائی دا کانسٹیٹیوشن، اور اگر نمبرز نہیں ہیں تو حکومت سے چلے جائے، اگلا الیکشن دور نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں وہ واقعی اتنے پاپولر ہیں تو اگلی دفعہ 2/3 سے لے کر آ جائیں. ابھی تو ان کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی اور الائز کو ملا کر بھی اتنی تھن میجورٹی تھی کہ اگر ان کو اتنی سپورٹ اتنے عرصے حاصل نہ ہوتی جو آج ہوا ہے، یہ تو شاید 2 سال پہلے ہو چکا ہوتا. جس طرح کی ایک ویک گورنمنٹ تھی، پارلیمنٹری سسٹم میں جس طرح کی ویک تھی، نمبرز کے حساب سے آپ دیکھیے تو ٹھہر نہیں سکتی. ٹھیک، تو لگتا ہے وہ سایہ ہٹا ہے تو بس ان کے حالات خراب ہو گئے. ٹھیک. عطر قاسمی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گو کے وہ تو مقابلہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں تو آخری گیند تک مقابلہ کروں گا، کیا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ذہن میں بات ہے کہ اگر کیونکہ تھنکنگ ان دا لارجر انٹرسٹ کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے کہ جب یہ ایک ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پر آپ کے پاس بڑی تھن میجورٹی ہے، اتحادی بھی آپ کے ساتھ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کبھی آپ کے ساتھ ہیں کبھی نہیں ہیں، اور آپ کو پھر اس طریقے سے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہمارے یہ مطالبات ہیں وہ پورے کریں نہیں تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ڈویژن ہے، تو کیا یہ بہتر ہے یا خان صاحب ایسا سوچ رہے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیا جائے؟ اچھا، جو جتنا خان صاحب کی پالیٹکس ابھی تک ہم نے دیکھی ہے، میرا نہیں خیال خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں. اور ان کی پارٹی کے اندر بھی انتہائی اعلیٰ سطح کے اوپر جو میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں اس کے اندر بھی یہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی نکال دے اور پھر ہمارا باہر سڑکوں پہ کہیں کہ ہمیں کیوں نکالا. جب تک ہم حکومت میں ہم حکومت کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، اور تمام کارڈز، کسی کی تعیناتی، کسی کی برخاستگی، کسی آرڈیننس کا آنا، جتنے اختیارات قانونی ہمارے پاس جب تک ہیں وہ سارے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم استعمال کریں گے. تو یہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خان صاحب استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے. گیم ہی ساری یہ ہے کہ خان صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے، مائنڈ گیمز ہو رہی ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اس لیے کہ جس طرح ان لوگوں کی بات ہوئی کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، اب یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، ایک لیگل اوپینین یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہو جائیں گے. اچھا، اس میں یہ مختلف لیگل ایکسپرٹس کی مختلف رائے ہے، لیکن کیا تا حیات نا اہل یا ایون نا اہل بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو معاملہ ڈی سیٹ کرنے کا نا، کہ الیکشن کمیشن کو لکھا جائے گا، کہا جائے گا کہ جی چونکہ دوسری طرف چلے گئے ہیں اور پارٹی سے پھر اب چونکہ پارٹی کی اگینسٹ گئے ہیں تو ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا. جی بالکل. دیکھیں آبویسلی لیگل اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی، موزز عدالتیں اس کا کریں گی، جو بھی اس کی تعریف کریں یا تشریح کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس آرٹیکل کا ذکر ہو رہا ہے، جن لوگوں نے وہ آرٹیکل ڈالا تھا اور ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو حمایتی ہیں، وہ ہمیشہ یہ کریڈٹ دیتے رہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاست سے ہارس ٹریڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اب جمہوری حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. اب ایگزیکٹلی وہی تمام جو معزز حضرات ہیں وہ اس چیز کے اوپر بزے دیں کہ وہ جو آرٹیکل ہے وہ تو ایک ڈیکوریشن پیس ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو روک سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈالیں ووٹ، حکومت کو گرا دیں، بعد میں دیکھا جائے گا جب حکومت چلی جائے گی پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اس کا جو اسپرٹ ہے آرٹیکل کا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آبویسلی معزز عدالت اب اس کی تشریح کرے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس وقت جانے کے موڈ میں، اس لیے کہ خان صاحب کا مقابلہ اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں ہے نا. ایک طرف 15 سال کی حکومت ہے جس نے 18ویں ترمیم کے ذریعے سارے اختیارات لے لیے، لیکن ابھی بھی سندھ کے اندر 15 سال کے اندر انہوں نے کیا دیا ہے؟ کیا صاف پینے کا پانی بھی وہ نہیں دے سکے کسی بڑے شہر کے اندر. تو وہ تو ایک حکومت ہے جس کا جو چڑھائی کی ہوئی ہے، جس نے وفاق کے اوپر، جس نے اپنا جو سندھ ہاؤس ہے اس کو قلعہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ ایک منتخب حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ اپوزیشن کی تحریک نہیں چل رہی ہے، یہاں پہ ایک مفاد پرست ٹولے کی تحریک چل رہی ہے جس کو ایک حکومت کی بیکنگ حاصل ہے، اور وہ حکومت ہے سندھ حکومت. اس کی جتنے بھی اس کے ریسورسز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں. ہم نے سینٹ کے انتخاب میں خود سنا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ترقیاتی فنڈ دے دیں گے، 50% تو اس میں ویسے ہی آپ لے سکتے ہیں. وہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ چلی ہیں. بالکل ان ویڈیوز میں صاف تھا. نسیم مطلب یہ تو حکومت نے چڑھائی کی ہوئی ہے اس وقت وفاق کے اوپر.
ٹھیک نسیم صدیقی صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کنفرنٹیشن بڑھ جائے گی کیونکہ اگر ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ جو باغی اراکین ہیں ان کو شو کاز نوٹس بھیج دیے گئے ہیں اور پھر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جی ان کو ایک پلان یہ بھی ہے جو سننے میں آیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب ایک رولنگ دیں گے اور اس رولنگ کے تحت ان کی رکنیت عارضی طور پر معطل سسپینڈ کر دی جائے گی اور پھر وہ جو گورنمنٹ نے کہا پی ٹی آئی نے کہ ہمارے 1 یا 2 نمائندے موجود ہوں گے اس دن تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ والے دن اسمبلی میں آن دا فلور آف دا ہاؤس، تو جو اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے ہیں اور ابھی منظر عام پر نہیں آئے ہیں کھل کے کہ وہ دوسری طرف جا چکے ہیں، جب وہ آئیں گے اور وہ ووٹ ڈالنے لگیں گے تو اس پر وہ آبجیکشن کریں گے اور ان کے آبجیکشن پہ اسپیکر قومی اسمبلی رولنگ دے کر ان کے ووٹ کو مسترد کر دیں گے اور اگر اس دن چونکہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اگلے 6 ماہ تک نہیں ہو سکتی ہے دوبارہ سے پیش، تو کیا اس سے پھر اگر ایسا کرتی ہے گورنمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا اس سے کنفرنٹیشن بڑھے گی نہیں؟ بالکل بڑھے گی. دیکھیں جیسے مثال دی جا رہی ہے کہ جی ابھی تو ان کا ارادہ ہے. آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے اس نے ہاتھ میں پستول پکڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس شخص کو مار دوں گا، تو لوگ کہیں کہ یار ابھی اس نے مارا تو نہیں نا، ابھی انتظار کرو کہ وہ اس کو مار دے پھر ہم اس کو پکڑیں گے، جبکہ اس کے اوپر اقدام قتل کی دفعہ لگ جاتی ہے. تو اگر ان لوگوں نے کھلم کھلا اعلان کر دی ہے کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں، جی ہمیں فنڈز نہیں ملے، ہماری فلاں ریزرویشنز ہیں عمران خان کے ساتھ، تو انہوں نے بغاوت کر دی ہے. اور جو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، یہاں پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کس نے کرنی ہے. آپ اس میں شق 1 ہوتی ہے، بی ہوتی ہے، سی ہوتی ہے، پھر ڈی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں ڈی کو ای کے ساتھ ملا کے پڑھے، تو یہ سپریم کورٹ اس کی بہتر انٹرپریٹیشن کر دے گی. کل یہ لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں اس کو لے کے، اور ڈیفینیٹلی جب پی ٹی آئی کی سیٹ کے اوپر کوئی جیت کے آیا ہے تو وہاں پہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ تو ریئیکشن کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا عمران خان کے لیے اور ہم آج بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں سے ہم مطمئن ہیں. تو آپ کس طرح عمران خان کے ہمارے ووٹ سے عمران خان کے خلاف ووٹ کس طرح آپ دے سکتے ہیں؟ آپ زرداری کیمپ میں کس طرح جاتے ہیں؟ اسی طرح غم و غصہ جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی میں بھی پایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئے تھے، ہم نے آپ کو ٹکٹ لے کے دی تھی، آپ کس طرح، اگر آپ کو اختلاف ہے آپ اختلاف کریں، آپ ریزائن کریں جس طرح جاوید ہاشمی صاحب نے کیا تھا اور جائیں اور اپنے حلقے میں لڑ کے الیکشن دوبارہ واپس آ جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑائے اور آپ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ووٹ دینے کے لیے آگئے. اس طرح کی کنفرنٹیشن ہوگی. آپ نے وہ بھی تو دیکھا تھا کہ جس طرح سینٹ میں 66 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے اور ووٹ جو ہے 54 کے قریب نکلے تھے باکس کے اندر سے. تو یہ گڑبڑ تو ہوگی لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہوگا، کیونکہ ابھی جو دوبارہ سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا اور ووٹ اس میں برابر ہو گئے تھے، تو چیئرمین سینٹ نے اور جو مظفر شاہ صاحب اس وقت پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے کچھ ووٹ کینسل جو تھے وہ کر دیے تھے اور چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے تھے. تو اس وقت جو اپنا الیکشن کمشنر ہوتا ہے یا اسپیکر موجود ہوتا ہے انہی کی بات مانی جاتی ہے اور اس کو آپ کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پروسیڈنگز سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی ہیں وہ وہیں پہ ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے، کورٹ ان کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کنفرنٹریشن کا خطرہ ہے. یہ ارکان اسمبلی عام حالات میں آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے. پچھلے دنوں آپ نے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، آپ نے اسمبلی کا ماحول بھی دیکھا کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے ڈر ہے کہ کہیں 25 کوئی خدا نہ خواستہ کوئی معاملات زیادہ خراب نہ ہو جائیں آن دی فلور آف دا. جی حالانکہ 25 والے دن صرف جو روایت چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہنگو سے ایم این اے پی ٹی آئی کے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے لیے دعا کروائی جائے گی اور اگر کوئی ان کے لیے تعریفی کلمات کہنا چاہتا ہے تو وہ اجازت لے سکتا ہے اور اس کے بعد اجلاس کینسل ہو جائے گا اور نیکسٹ ڈیٹ دے دی جائے گی. نیکسٹ ڈیٹ وہ 3 دن کے اندر دے دیں گے. لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں کبھی لاٹھی ٹیک کے کبھی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لے کے وہاں پہ تو آپ تاریخ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو اتنی کیا جلدی ہے؟ اگر آپ کے پاس ممبران پورے ہیں تو کوئی بات نہیں، 25 نہیں تو 28 نہیں تو 30 آپ کے ممبران تو پورے. نسیم صدیقی صاحب ویو گاٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو پروگرام کا تیسرا اور آخری حصہ اور اس میں مزید ڈسکشن کریں گے موجودہ صورتحال پہ. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی زیگم خان صاحب، اگر جو اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے جو اب دوسری طرف جا چکے ہیں، باغی اراکین جن کو کہا جا رہا ہے، وہ واپس بھی نہیں آتے جس پر خان صاحب نے کہا جی ہم تو معاف بھی کر دیں گے، میں معاف کر دوں گا، اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، راجہ ریاض صاحب نے کہا بھی کہ جی ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے ایم این ایز پی ٹی آئی کے جو بھی سامنے نہیں آئے لیکن وہ بھی سامنے اگر آ جاتے ہیں اور استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو اس صورت میں پھر گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہے ہی، لیکن پھر گورنمنٹ کو کیا ووٹ آف کانفیڈنس خان صاحب کو لینا نہیں پڑے گا؟ جی بالکل لینا پڑے گا.
बात ये कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। एग्जेक्टिव उस वक्त तक नहीं चल सकती जब के तक के हुकूमत को पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल ना हो, क्योंकि ये तमाम तर काम यहाँ पे पार्लियामेंट में होता है। आपको बार बार पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है, आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, और जो अहम तरीन मुल्क का कानून है जो हर साल पास होता है, मनी बिल जिसको कहते हैं, या जी जो बजट है, वो कौमी असम्बली में अक्सरियत से पास होता है। अगर वो अक्सरियत से पास ना हो तो ये हुकूमत पर बाइंडिंग होता है कि फिर वजीर आजम ट्रस्ट का वोट ले, और हुकूमत इफेक्टिवली गिर जाती है अगर वो अपना बजट पास ना करा सके, क्योंकि बजट पास ना करा सके तो हुकूमत चल ही नहीं सकती ना। तो ये बड़े रूल सिंपल है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर अक्सरियत खत्म हो गई तो फिर हुकूमत नहीं चल सकती, चाहे ये मेंबर्स आए, चाहे ये मेंबर असेंबली से रिजाइन दे दें, फिर भी हुकूमत नहीं चल सकती। अगर अपोजिशन ये करे, लेकिन अगर असेंबली से रिजाइन दे देते हैं ज़ैगम खान साहब, तो गवर्नमेंट के पास ये तो एक क्वेश्चन होगा कि वो कहेंगे जी इलेक्शंस होंगे, मेंबर्स दोबारा से री इलेक्ट होंगे, आएंगे ऐवान में, तो फिर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला होगा। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अक्सरियत तो खत्म हो गई ना जी। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जब असेंबली में अक्सरियत खत्म हो गई तो ना वजीर आजम ठहर सकते हैं, ना उस वक्त हुकूमत ठहर सकती है। फिर उसको जाना पड़ेगा, फिर वो हुकूमत बनाएगा जिसकी असेंबली के अंदर अक्सरियत होगी। असेंबली में आपके पास मुस्तकिल अक्सरियत होना, हर रोज अक्सरियत होना पार्लियामेंट्री सिस्टम में जरूरी है हुकूमत को सस्टेन करने के लिए। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत खो चुकी है। हुकूमत नहीं चल सकती ता आके वो साबित कर ले कि उसके पास अक्सरियत है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, इसके पास होने की बात नहीं है, हुकूमत चलाने की बात है। हुकूमत नहीं चल सकती अगर उसको पार्लियामेंट में अक्सरियत ना हो तो। ठीक, अतक आजमी साहब, आपकी तरफ आते हुए, एज वी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, आपकी नज़र में क्या ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती हुई आपको नजर आ रही है या नहीं? देखिए, अभी तक तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि इत्तेहादियों ने अभी भी फैसला नहीं किया, और हुकूमत के जितने जो बंदे सामने हैं उतने बंदों की तादाद से तो हुकूमत नहीं गिर सकती है। अगर उसके अलावा और कोई बंदे हैं, फिर बीच में जो उसमें लीगैलिटीज हैं, हमने यहाँ पे बात की, डिफ्लेक्शन क्लॉज की बात की, तो मेरे ख्याल में अभी तक तो ये बिल्कुल वाजे नहीं है कि हुकूमत जा रही है। और इस वक्त तक पोजीशन मुझे यही लगता है कि ऑपोजिशन के बंदे अभी तक पूरे नहीं हुए। अगर इत्तेहादी आज फैसला कर लेते हैं तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब। बिल्कुल, मैं अतर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। बात यह कि अपोजिशन के पास अपने नंबर तो पूरे नहीं है, उनके पास तो 162 है। वो इस पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो डिफेक्शन कर रहे हैं वो इनको वोट देंगे या इत्तेहादी उनके साथ मिल जाएंगे। अच्छा, इत्तेहादियों ने अभी तक मिनिस्ट्रीज से इस्तीफा नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हुए। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये जो इनके डिफेक्टेड लोग हैं ये क्या स्टेप लेते हैं। अगर तो ये मिल जाते हैं अपोजिशन के साथ, सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आ जाती है और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दे दें, तो फिर डेफिनेटली हुकूमत जो इत्तेहादी है वो अपोजिशन के साथ चले जाएंगे। और परवेज इलाही साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि हमारी फिक्र छोड़े, अपने बंदों की फिक्र करें जो उधर जा रहे हैं। यानी कि उनका कहना का मतलब ये था कि अपने बंदे आप सॉर्ट आउट कर लें, अगर आप उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं फिर हम आपके साथ हैं। मोहम्मद इलाही ने भी यही कहा कि हम जो है वो खानदानी लोग हैं और हम रवायात निभाना जानते हैं, इसीलिए मिनिस्ट्री से अभी तक इस्तीफे नहीं दिए गए। लोग इंतजार यही कर रहे हैं कि ये जो पीटीआई के मुनरिफ अरकान है ये किस तरफ जाते हैं। एमक्यूएम भी इसी बात का वेट कर रही है, बाप पार्टी भी इसी बात का वेट कर रही है। जो हुकूमती वुज़रा है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को मना लें, और ये जो टाइम गैप उनको बीच में मिल गया है इसमें उनकी कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं। लेकिन बिल्कुल ये बात पेंडुलम वाली है कि अभी बिल्कुल चांसेस 50-50 वाले हैं, और ये बिल्कुल जब एन मौका करीब आएगा उसी वक्त पता चल सकेगा। जलसे जो हो रहे हैं पीटीआई के भी ऑपोजिशन के भी अगले हफ्ते के इख्तिताम पे दोनों पार्टीज यानी कि ऑपोजिशन और पीटीआई ने भी जलसों का ऐलान किया हुआ है। कोई आपको वो इंतशार वाली खुदा न खासा सूरत हाल तो नहीं नजर आ रही है? आप उसको समझते हैं कि दैट इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स? नहीं, बिल्कुल ये अपनी अपनी पावर ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो ज्यादातर उन हलकों में जाके कर रहे हैं जहाँ पे उनके कोई ना कोई ज़मीनी इंतखाबात है। लेकिन अब इस्लामाबाद में जब आएंगे दोनों पार्टीज के पावर शो करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं,
اس میں انتظامیہ انٹروین کرے گی اور ان کو الگ الگ رکھے گی. کبھی بھی انتظامیہ یہ نہیں چاہے گی کہ دونوں پارٹیز جو اپوزیشن اور جو تحریک انصاف ہے یہ آمنے سامنے آ جائیں اور شہر میں کوئی غدر مچے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. انتظامیہ اس کو کنٹرول کر لے. یعنی کہ وہ جو ایک اور آپشن جس پر بات ہوتی ہے کہ جی نظام ہی لپیٹا جائے گا، وہ نہیں آپ کو ہوتا؟ نہیں، وہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. جو لڑائی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. سڑکوں کے اوپر کوئی لڑائی نہیں ہوگی. کوئی پارٹیز آمنے سامنے نہیں آئیں گی. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور جو فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ میں ہوگا. اور پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑا ضرور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب اجلاس ہوگا اس دن بھی جھگڑا ہوگا. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اس دن بھی حالات وہاں پہ کافی کشیدہ ہوں گے. چلیں، نسیم صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عطر کاظمی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. زیغم خان صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اپ کمنگ فرائیڈے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.